الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: لما سئل عن الساعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطر الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. حاضرین محترم، معزز سامعین، محترم مشاہدین، آج کا جو موضوع ہے کہ دجال کون ہے، یا شریعت کی نظر میں دجال کے بارے میں کیا باتیں بتائی گئی ہیں، تو اس سلسلے میں کچھ حقائق آپ کے سامنے آج کے درس میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ دراصل موجودہ دور کے جو بہت سارے فتنے ہیں، کوئی اپنے آپ کو مہدی بنا کے پیش کرتا ہے، کوئی اپنے آپ کو نبی ہونے کی حیثیت سے ظاہر کر رہا ہے، تو کہیں دجال نکل چکا ہے، یہ خبریں بھی پھیلائی جا رہی ہیں، اور کہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ موجودہ دور کی جو ٹیکنالوجی ہے وہی دجال ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں لوگوں کے درمیان میں مشہور ہوئی ہیں، جو در حقیقت موجودہ دور کے فتنوں میں سے یہ بھی فتنے میں داخل ہے۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جن کو یا تو شریعت کا، قرآن و حدیث کا بالکل علم ہی نہیں ہے، یا علم اگر ہے تو اس کا کوئی فہم نہیں ہے۔ یہ کم علم لوگ، کم فہم لوگ اس طرح کی باتوں کو لے کر اڑتے بھی ہیں، اڑاتے بھی ہیں۔ اللہ ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ در حقیقت دجال کے سلسلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو جتنے تفصیلی انداز سے باخبر کیا ہے، قیامت کی کسی اور نشانی کے سلسلے میں آپ نے اتنی تفصیلات نہیں بیان فرمائی، اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کے اندر جو سب سے بڑا فتنہ ہوگا، اور ایک اور روایت کے اندر آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر قیامت تک جو بھی فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا، جس طرح مسلم کی حدیث میں۔ در حقیقت دجال کا ذکر قرآن میں تو نہیں ہے، اس وجہ سے بعض لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں کیونکہ قرآن کے اندر موجود نہیں۔ تو یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ قرآن کے اندر ہر چیز کا ذکر تفصیلی انداز سے نہیں کیا گیا، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحیح احادیث مبارکہ میں ان چیزوں کا ذکر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی باتوں کو ماننے کا حکم دیا،
اور محمد رسول اللہ کا جب ہم اقرار کرتے ہیں تو اس کے تقاضوں میں سے تقاضا یہ بھی ہے تصدیقہ فیما اخبر کہ آپ نے جو باتیں بھی بیان فرمائی ہیں ان باتوں کو سچ جاننا، ان باتوں میں کسی بھی طرح کا شک نہ کرنا، یہ خود بھی آپ پر ایمان لانے کا ایک ظلم ہے، ایک تقاضا ہے۔ در حقیقت قیامت سے پہلے بہت ساری نشانیاں بتلائی گئیں، اور ان نشانیوں میں کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں، کچھ بڑی نشانیاں ہیں۔ علامات الساعۃ الصغریٰ، قیامت سے پہلے چھوٹی نشانیاں، اگر ان کو شمار کیا جائے تو تقریباً 100 یا 100 سے کچھ زائد نشانیاں احادیث سے ثابت ہیں۔ اور کچھ بڑی نشانیاں بھی بتلائی گئی جن کو علامات الساعۃ الکبریٰ کہا گیا، کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے بڑی نشانیاں کچھ ہوں گی، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بڑی نشانیوں میں اس کو آپ نے محصور کر دیا۔ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے مسلم کی پیش کی ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب قیامت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تم 10 نشانیوں کو نہ دیکھو، اور پھر آپ نے 10 نشانیاں گنوائی، جس میں آپ نے فرمایا الدخان، دھواں پہلی نشانی، دھواں دوسری نشانی دجال، تیسری نشانی الدابہ، جس کو دابۃ الارض کہا گیا، زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے بات کرے گا، اور نمبر 4 سورج کا مغرب سے نکلنا، اور نمبر 5 عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج و ماجوج کا نکلنا، اور نمبر 7 8 9 یہ 3 زلزلے ہوں گے، تو ایک زلزلہ مشرق میں ہوگا، ایک زلزلہ مغرب میں ہوگا، اور ایک زلزلہ جزیرہ عرب میں ہوگا، جس کو مڈل ایسٹ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 بڑے بڑے زلزلے ہوں گے جو 3 نشانیاں ہیں۔ اور 10ویں نشانی وآخر ذلك النار تخرج من الیمن، فرمایا کہ آخری نشانی جو ہوگی وہ یمن سے ایک بڑی آگ نکلے گی جو لوگوں کو محشر کی طرف میں دوڑائے گی، وہاں جمع یہ آگ ان کو کر دے گی، اور یہ محشر جس کو کہا گیا یہ ارض الشام ہے، شام کی سرزمین پر۔ تو یہ حدیث مسلم کے اندر 2901 نمبر پر موجود ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دجال ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے جو قیامت کے قائم ہونے سے پہلے ظہور پذیر ہو، دجال نکلے گا۔ اب اس سلسلے میں احادیث کے اندر جو تفصیلات بیان کی گئی ہیں ان میں سے میں ایک 20 پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، جس سے یہ بات واضح ہوگی کہ دجال کون ہے، کہاں ہے، اور کب نکلے گا، تو نکلے گا تو کیا کرے گا، اور کون کون لوگ جو ہے اس کی پیروی کریں گے، اور وہ کیا کچھ کرے گا اور کیا نہیں کر پائے گا، اور اس سے کیسے بچا جائے۔ تو ان پوائنٹس پر جو ہے ہم آج کے درس میں بات کریں گے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ دجال کے سلسلے میں کہا گیا کہ دجال جو ہے یہ تمام دجالوں کا سردار، دجال سے مراد جھوٹا، دجل جس کو کہتے ہیں اردو میں ہم کہتے ہیں دجل و فریب کہتے ہیں، جو جھوٹ، جو پرلے درجے کا جو جھوٹا ہے اس کو در حقیقت جو ہے دجال کہا جاتا ہے۔ اور یہ جھوٹے وہ لوگ ہوں گے جو اپنے آپ کو نبی بنا کر پیش کریں گے، اور یہ جھوٹے نبی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ واللہ لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 30 جھوٹے اس امت میں جب تک ظاہر نہ ہو۔ وآخرهم الأعور،
اور ان کا جو آخری جو ہوگا 30 کے بعد جو آخری جو آئے گا یا 30واں جو آئے گا یا 30 کے بعد 31واں ہو سکتا ہے، تو اب وہ ہوگا جو ان کا سب سے بڑا سردار، جو سب سے بڑا جھوٹا ہو، جس کو دجال کہا گیا، اور اس کو جو ہے الاعور کہا گیا، کیونکہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، ایک ہی آنکھ اس کی ہوگی، 2 آنکھوں میں سے ایک آنکھ ممسوح العین بالصلاح، فرمایا کہ اس کی بائیں آنکھ جو ہے یہ مٹا دی گئی ہوگی، اسی اعتبار سے اس کو مسیح کہا گیا۔ مسیح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا گیا، مسیح دجال کو بھی کہا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے مسیح مریم جو کہا گیا قرآن کے اندر، تو مسیح جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جب استعمال ہوتا ہے تو ماسح کے معنی، وہ مسح کرنے والے، ہاتھ پھیرنے والے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پھیرنے سے برس اور جزام کے لوگوں کو اللہ نے شفا دی، ان کے ہاتھ پھیرنے سے آنکھوں پر بینائی اللہ تعالیٰ نے لوٹائی، تو ان کے ہاتھ پھیرنے سے اللہ نے شفا کے معجزے دکھائے، تو وہ مسیح ماسح کے معنی میں ہاتھ پھیرنے والے، اور یہ دجال جو ہے مسیح یہ ممسوح کے معنی، جس کو مٹا دیا گیا، جس کی آنکھ کو مٹا دی، جس کی آنکھ کو مٹا دیا گیا، تو ممسوح کے معنی میں اس کو بھی مسیح کہا گیا کہ جس کی آنکھ مٹی ہوئی ہے، جس کی آنکھ جو ہے رہنے کے باوجود بھی بیکار وہ آنکھ ہو گئی اس کی۔ تو اب یہ اس کے بارے میں پہلی بات تو بتا دی گئی کہ یہ سب سے بڑا کذاب ہوگا، اور 30 جھوٹے نبیوں کے بعد 30 بڑے جھوٹے جو اس دنیا کے اندر جو کذاب نکلیں گے، تو ان کا یہ سب سے بڑا سردار ہوگا جو آخر میں نکلے گا۔ اور اس دجال کے بارے میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ما بعث نبی الا انذر امته الاعور، فرمایا کہ جو کوئی بھی نبی اس دنیا کے اندر آیا، اس نے اپنی قوم کو اس کانے سے، اس دجال سے اپنی قوم کو اس نے ضرور ڈراوا دیا۔ کوئی نبی بھی ایسا نہیں آیا جو اپنی امت کو اس دجال سے نہ ڈرایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نبی کو یہ بات بتلائی گئی کہ ایک دجال نکلے گا جس کی صفات ہوں گی، اور جس کا بہت بڑا فتنہ ہوگا، جس سے خود کو بھی بچانا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت سے کہا کہ اس سے پہلے کی امتوں میں یہ دجال نہیں آیا، اب وہ آئے گا تو میری امت میں، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میرے رہتے ہوئے آیا تو میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا، لیکن اگر وہ میرے بعد آیا تو پھر اللہ اس مسلمان کے لیے کافی ہوگا، اور پھر آپ نے اس سے بچنے کے 2 طریقے بھی بتلائے جو انشاءاللہ آگے درس میں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ تو دوسری چیز کیا ہے دجال کے سلسلے میں نے کہا کہ 20 پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ دجال جو ہے سب سے بڑی مخلوق، آدم علیہ السلام، انسانوں میں سب سے بڑی مخلوق آدم علیہ السلام اور قیامت کے درمیان میں کوئی سب سے بڑی مخلوق پیدا کی گئی تو وہ ہے دجال، جس کے بارے میں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ مسلم کے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ما بین خلق آدم الى قیام الساعہ خلق اکبر من الدجال، کہ آدم اور قیامت کے درمیان میں اگر کوئی سب سے بڑی مخلوق پیدا کی گئی تو وہ ہے دجال، اور یہ جو ہے اپنے آپ کو جب نکلے گا تو کہے گا، جیسے مسلم احمد کی حدیث ہے کہ وہ دعویٰ کرے گا کہ وہ خود ہی اللہ، اپنے آپ کو اللہ کہے گا، اس کے اعتبار سے وہ اپنے کرشمے دکھائے گا جو اللہ تعالیٰ بطور آزمائش اس کو قدرت عصمت اللہ عطا کرے۔ نمبر 3، دجال کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیلات بیان فرمائی ہیں، تو آپ غور کریں کہ بخاری مسلم کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب
سو رہا تھا تو خواب میں نے دیکھا کہ میں کعبے کا طواف کر رہا ہوں، اور نبی کا خواب جو ہے جھوٹا نہیں ہوتا، نبی کا خواب سچا ہوتا۔ تو آپ نے اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا کہ جن کے بال جو ہے گھنگریالے نہیں تھے، جن کے بال تھے سیدھے سیدھے اور لمبے تھے، اور ان کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا۔ تو میں نے پوچھا کہ من ھذا، یہ کون ہے؟ تو کہا گیا، آپ کو جواب دیا گیا کہ یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک دوسرے شخص کو مجھے دکھایا گیا، اور وہ شخص جو ہے اس کے بال بڑے ہی جو ہے گھنگریالے تھے اور لگے لگے تھے، اور وہ ایک آنکھ سے کانا تھا، گویا ایک آنکھ جو ہے انگور کی طرح اجھی ہوئی تھی۔ تو میں نے، اور اس کا جسم جو ہے وہ گورا تھا، اور ایک روایت میں سرخ رنگ کا تھا۔ تو آپ سے جب آپ نے پوچھا یہ کون ہے، تو آپ کو بتایا گیا کہ ھذا دجال، یہ دجال ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال دکھلایا گیا، اور معراج کی رات میں بھی بعض روایات میں بات آتی ہے کہ وہاں پر بھی دجال کے سلسلے میں آپ کو کچھ باتیں بتلائی گئیں، اور آپ کو اس کی شکل بھی دکھلائی گئی۔ تو یہاں پر تیسری بات یہ ہے کہ اس کا جسم جو ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ سرخ و سفید ہوگا، اور اس کے بال جو ہے بڑے گھنے ہوں گے اور گھنگریالے ہوں گے۔ نمبر 4، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا انہ اعور، اس کی جو پہچان ہے، جو بہت بڑی پہچان، وہ یہ کہ وہ کانا ہوگا، ایک آنکھ اس کی مٹی ہوئی ہوگی، وہ ایک آنکھ سے ہی دیکھ پائے گا۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، چونکہ دجال دعویٰ کرے گا کہ وہ خدا ہے، وہ اللہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ جو ہے کام نہیں کرے گی، ایک ہی آنکھ اس کی ہوگی جس سے وہ دیکھ پائے گا، اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بھی آنکھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مثال آپ ہے، اور اس کی شان کے مطابق اس کی آنکھیں ہیں، لیکن یہ جو دجال ہوگا یہ کانا ہے، اور تمہارا رب جو ہے وہ کانا نہیں ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ كَافِرٌ، یہ چوتھی نشانی ہے، چوتھی بات اس حدیث میں بیان کی گئی کہ اس کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں جو پیشانی کی جگہ ہے وہاں پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ ایک اور روایت میں کافارا، یہ کافارا، یہ حروف لکھے ہوئے ہوں گے۔ ثم جو ہے آپ نے مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا ثم تہاجا کفر یقرأہ کل مسلم، پھر آپ نے حروف ہجا کے اعتبار سے، الفابیٹ کے اعتبار سے آپ نے بتایا کا فا را، یہ لکھا ہوا ہوگا، اور اس کو ہر مسلمان پڑھ لے گا۔ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان سے مراد ہر وہ انسان، ہر مسلمان جس کا ایمان ہوگا، جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہیں گے اس کے فتنے سے، وہ پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھا ہوا ہو یا نہ پڑھا، چاہے اس کا عربی آتی ہو نہ آتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اتنا جو ہے اس کی صلاحیت دے دیں گے کہ دجال کے پیشانی پر لکھا ہوا یہ کفر کا یہ لیبل وہ مسلمان پڑھ لے گا۔ نمبر 5، اس دجال کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری کے اندر فرمایا اعور العین الیمنی، اس کی داہنی جو آنکھ جو ہوگی وہ جو ہے اس سے اٹھانا ہوگا، وہ آنکھ اس کی مٹی ہوئی ہوگی۔ اور دوسری مسلم کی روایت میں اعور العین یسری، اس کی بائیں آنکھ جو ہے یہ مٹی ہوئی ہوگی۔ اب یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، تو اس میں علماء نے تطبیق یہ دی کہ کبھی جو ہے وہ داہنے آنکھ سے دیکھ پائے گا، کبھی وہ بائیں آنکھ سے دیکھ پائے گا، لیکن دونوں آنکھیں ایک وقت میں وہ صحیح نہیں ہو سکتی، وہ کام نہیں کریں گی۔ تو وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے کبھی کوشش کرے گا کہ دائیں آنکھ سے ٹھیک ہو جائے، تو بائیں آنکھ جو ہے یہ اس کی مٹ جائے گی۔ کبھی کوشش کرے گا کہ بائیں آنکھ سے دیکھنے کی کوشش کرے گا، لیکن دائیں آنکھ جو ہے وہ اس سے معذور ہو جائے گا، لیکن اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا
وہ خبر اللہ تعالیٰ اس سے سلب کر لے گا کہ دونوں آنکھیں اس کی صحیح ہو جائیں، یہ اس کے لیے ممکن نہیں رہے گا۔ نمبر 5، اس کے بالوں کے سلسلے میں اس طرح بات بتلا دی گئی کہ اس کے بال جو ہے کافی گھنے ہوں گے، اور ان گھنے بالوں کے سلسلے میں 7ویں بات یہ بتائی گئی، 6ٹھی بات یہ بتائی گئی کہ سامنے سے بال گھنے ہوں گے لیکن پیچھے سے جو ہے وہ اس کے بال نہیں رہیں گے، پیچھے سے بال اس کے نہیں اگے ہوں گے، لیکن سامنے سے پیچھے سے گنجا ہوگا لیکن سامنے سے گھنا ہوگا، یعنی خود اپنے بال کو بھی وہ صحیح انداز سے رکھنے کے قابل نہیں رہے گا۔ اور نمبر 7 آپ نے فرمایا کہ معہ جنت و نار، اس کے ساتھ اپنے آپ اپنے ساتھ جنت اور ایک جہنم، ایک آگ اور ایک باغ، دونوں کو لے کر وہ گھومے گا۔ اور نمبر 8 یہ بتایا گیا کہ رجل قصیر، کہ وہ چھوٹے قد کا آدمی ہے لیکن عظیم الجثہ، جسم جو ہے بڑا ڈیل ڈول والا ہوگا لیکن قد جو ہے اس کا چھوٹا ہوگا۔ تو یہ اس کے جسم کی تفصیلات بیان کی گئی، اور بڑی ہی تفصیلی انداز سے مسلم کی ایک حدیث ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، فصل سے ہی صحیح لیکن یہ حدیث بڑی ہی اہمیت والی ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راوی ہیں مسلم کے اندر، تو انہوں نے یہ بیان کیا کہ تمیم داری ایک صحابی تھے، اصل میں یہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اپنا ایک واقعہ انہوں نے بیان کیا، اور وہ واقعہ جو تھا دجال کے سلسلے میں تھا۔ تو آپ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے بعد تمام صحابہ کو جمع فرمایا، اور آپ جو ہے بڑے خوش تھے، آپ کے چہرے پر بڑی ہی مسرت آمیز جو ہے وہ علامات تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں دجال کے بارے میں ڈراوا دیتا رہا، اب یہ تمیم داری آئے ہیں، ذرا ان سے یہ قصہ سن لو جو ان کے ساتھ پیش آیا۔ تو تمیم داری در حقیقت جو ہے ایک نصرانی تھے، عیسائی تھے اسلام سے پہلے، اور انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک سفر میں وہ لوگ نکلے تھے، اور لخم اور جذام کے یہ 2 قبیلے ہیں، ان قبیلوں کے 30 افراد ان کے ساتھ موجود تھے، لیکن چونکہ اس دور کی جو کشتیاں جو تھیں وہ ہواؤں کے رخ پہ چلتی تھیں، تو یہ ہوائیں ان کی اس کشتی کو کہیں اور بھٹکا دی، کہیں اور پہنچا دی، اور 30 دن تک تقریباً 1 مہینے تک یہ ان کی کشتی ہوا کے سپرد تھی، اور موجیں جہاں ان کو پہنچاتے رہے پہنچتے رہے، آخر میں ایک جزیرے کے قریب وہ پہنچے، اور چھوٹی سی جو کشتی جو ہوتی ہے، جو بوٹ جو ہوتا ہے، اس کو نکال کر یہ لوگ اس جزیرے کے کنارے پہنچے۔ جب اس جزیرے کنارے پہنچے تو اس جزیرے پر ایک ایسی مخلوق سے ملاقات ہوئی جو انسان کی طرح تو نظر نہیں آتی، اور جانور میں بھی اس کا شمار، پورا جسم جو بالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کو جب پوچھا گیا تو کون ہے، تو اس نے کہا کہ انا جساسا، میں جساسا ہوں، میں خبر دینے والی ہوں، خبر رکھنے والی ہوں۔ تو اس کے جسم کو دیکھ کر جو ہے صحابہ نے اندازہ لگایا، اس کو صحابہ تو نہیں تھے، یہ عام سے انسان تھے، تو اندازہ لگایا کہ یہ کوئی شیطان ہے، یہ کوئی شیطانی مخلوق ہے، جنات کی مخلوق ہے۔ تو جب اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھ پر میرے بارے میں نہ پوچھو، جاؤ اندر، جاؤ اندر، کہیں بہت بڑی خبر ہے تمہارے لیے، وہاں جا کر دیکھو۔ تو جب اندر پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک بہت ہی عظیم الجثہ، بہت بڑے جسم والا ایک انسان وہاں پر بندھا ہوا دیکھا، اور تمیم داری کہتے ہیں کہ اس طرح کا انسان میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، اتنا بڑا انسان، اتنی بڑی خلقت والا، اور اس کو بیڑیوں میں چپڑا گیا۔ تو جب اس سے بات ہوئی کہ تو کون ہے، تو اس نے کہا کہ میں کون ہوں یہ تو تم کو پتا چل ہی جائے گا، کہ اس سے پہلے میرے کچھ سوالوں کا جواب۔ تو اس نے پہلا سوال کیا کہ بیسان کے مقام پر جو بڑا نخلستان ہے وہ
جو کھجور کا جو باغ ہے وہ زرخیز ہے یا سوکھ گیا؟ تو ایک مشہور جو ہے وہ باغ تھا بیسان کے مقام پر. خاص طور یہ جتنے بھی سوال اس نے کیے ہیں سب یہ ملک شام سے مثال دیتے ہیں. تو اس نے پہلا سوال کیا نخل بیسان کا، تو وہ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں وہ تو ہرا بھرا ہے، لوگ باقاعدہ اس کے کھجور سے مستفید ہو رہے ہیں. تو پھر کہا کہ بحیر تبریہ، تبریہ کا جو چشمہ ہے، تبریہ کی جو نہر ہے، کیا وہ ہے یہ سوکھ گئی؟ کہا ہے پانی ہے اس کے اندر. پھر پوچھا عین زغر، اس کا چشمہ جو ہے زغر کا جو چشمہ ہے وہ اس کے اندر پانی ہے یا نہیں ہے، لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہے، پانی ہے ابھی تک. تو ان سب چیزوں کو پوچھنے کے بعد اس نے چوتھا سوال کیا. ایک نبی آنے والا تھا عرب کے اندر امیین میں، جو عرب قوم کے اندر ایک نبی آنے والا تھا، کیا وہ آ چکا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں سنا ہم نے کہ آ چکا ہے، اور وہ جو ہے غالب ہوتا جا رہا ہے، اس پر لوگ ایمان لاتے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ ان ذالک خیر لہم ان یطیعوہ، کہا کہ اس پر ایمان لانا ان کے لیے خیر ہے، اگر نہیں لائیں گے تو بہت بڑی بربادی ہے ان کے. تو کون کہہ رہا ہے؟ دجال کہہ رہا. تو اس کے بعد اس نے اپنے آپ کا تعارف کروایا، کہا کہ انی انا المسیح الدجال، کہا کہ میں جو ہے مسیح الدجال ہوں، اور مجھے جو ہے ابھی اجازت نہیں دی گئی نکلنے کی، لیکن قریب ہے کہ مجھے اجازت دی جائے گی، کیونکہ وہ نبی نکل چکا ہے، اس نبی کے بعد مجھے نکلنا ہے. تو اس نے اپنے آپ کو وہاں پر ظاہر کیا، اور یہ بھی کہا کہ نمبر 9 جو بات جو علامات کے اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو نمبر 9 اس حدیث میں اس نے ذکر کیا کہ فآخرج اسیر فی الارض، ہاں مجھے اجازت دی جائے گی اور میں نکلوں گا یہاں سے اور پورے زمین میں گھوموں گا، پوری زمین کے اندر میرا چرچا ہوگا اور میں سب جگہ میں پہنچوں گا. اور نمبر 10 اس نے بتایا غیر مکہ و طیبہ، مکہ اور طیبہ، طیبہ جو نام ہے مدینے کا، تو مکہ اور مدینے کے اندر مجھے اجازت نہیں ملے گی اندر جانے کی، وہاں پر جو ہے میرا داخلہ انٹری بینڈ ہے، میرا داخلہ ممنوع ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کرتے فرمایا کہ ہذہ طیبہ ہذہ طیبہ ہذہ طیبہ، آپ کے پاس چھڑی تھی تو چھڑی کا منبر پر مارتے جا رہے تھے اور کہتے جاتے یہ ہے طیبہ، یہ ہے وہ طیبہ جس کا دجال نے ذکر کیا. یہاں پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر کر دیں گے، وہ داخل نہیں ہو سکے گا، اگر وہ داخل ہوگا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا. تو فرشتوں کے ہاتھوں میں تلواریں ہوں گی، اس کو جو ہے یہاں داخلے کی اجازت نہیں ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ الا انہ من قبل المشرق واومأ بیدہ الی المشرق، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے کہاں ہے، یہ مشرق کی جانب، مشرق کی طرف میں ہے. اور مشرق کی طرف کیا ہے؟ مدینے سے مشرق کی طرف جو آتا ہے وہ ہے عراق، ایران اور ملک شام، اس کے آگے کا جو حصہ ہے، تو عراق وغیرہ کی طرف بھی آپ نے اشارہ فرمایا اور کہا کہ یہ مشرق کی طرف موجود ہے. 10ویں بات جو آپ نے اشارہ فرمائی وہ یہ کہ یہ جب نکلے گا تو 40 دن رہے گا، اس کی پوری مدت 40 دن ہی رہے، لیکن 40 دن کے اندر رسول اللہ کا اس میں تفصیل بیان فرمائی، وہ یہ کہ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو دن رہیں گے وہ عام دن رہیں گے. تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک دن جو 1 سال کے برابر ہوگا تو ہم نمازیں کیسے پڑھیں؟ کیونکہ صحابہ کو جو ان کو جو اشتیاق جو ہوتا تھا وہ اسلام کے بارے میں، ارکان اسلام کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، یہی ان کی فکر ہوتی. اب یہاں پر رسول اللہ دجال کے خروج کے بارے میں بتلا رہے ہیں کہ اس کا ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا. تو پہلا سوال صحابہ کے یہ ہو رہا ہے کہ ہماری نمازوں کا کیا حال ہو، کیسے ہم نمازیں پڑھیں؟ کیا اس پورے دن میں 1 سال کا جو ہوگا کیا ہم ایک ہی وقت نماز پڑھیں، 5 وقت کی ایک دن کی نماز پڑھیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، فقدروا لا، تم وقت کے اعتبار سے پڑھ لیا کرو، وقت کے اعتبار 24 گھنٹے کا ایک دن ہوگا جو عام دنوں کے اعتبار سے، اس طرح تم حساب لگا لیا کرو اور نمازوں کو ادا کرو۔ اب یہاں پر اگر ہم حساب لگائیں تو دجال کے ہمارے دنیا کے جو عام دن ہیں ان دنوں کے اعتبار سے تو ایک دن 1 سال کے برابر، اور سال سے مراد ہے عربی سال، انگلش نہیں، کیونکہ احادیث میں جو بھی ہے، شریعت میں جو بھی سال کے بارے میں بیان کیا گیا وہ سب ہجری سال، مطلب عربی سال، قمری مہینے۔ تو یہ جو ہے قمری سال ہے، پھر اس کے بعد ایک مہینہ، پھر اس کے بعد ایک ہفتہ، اور پھر اس کے بعد عام 27 دن جو ہے، باقی دن جو 27 دن جو ہیں جو ہوں گے، تو یہ جو ہے جو رہے گا، تو اس میں اگر ہم جو حساب کریں گے 40 لیلہ کے اعتبار سے تو 428 دن بنتے ہیں، 428 دن جو ہمارے اپنے نارمل ڈیز کے اعتبار سے 428 ڈیز وہ رہے گا، اور اسی میں اتنا برپا کرے گا کہ اچھے اس کے جال میں پھنس جائیں گے، اور بہت بلکہ دنیا کا بہت سارا حصہ جو ہے وہ اس پر ایمان لے کر آتا ہے۔ اور یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہے کہ دجال کے آنے سے پہلے، خروج دجال سے پہلے احادیث میں اس بات کا ذکر کیا گیا کہ 3 سال جو ہے قحط کے سال میں، پہلے سال میں اللہ تعالیٰ جو ہے آدھی بارش کرے گی، دوسرے سال میں جو ہے اس کی آدھی، تو پوری دنیا پورے عالم کے اندر عالم جو ہے پورے قحط کا شکار ہوتا چلا جائے، اور تیسرا سال بالکل بارش ہی نہیں، پورے عالم کے اندر پوری دنیا کے اندر بارش، تو لوگ جو ہے دانے دانے کے محتاج ہو جائیں، زمینیں سوکھ جائیں، پانی ناپید ہو جائے، قلت ہو جائے پانی، تو اناج اور زمین کے جو بھی جو ہے مخرجات ہیں، زمین کی جو بھی پیداوار ہے وہ نہ کے برابر ہو جائے۔ تو اس قحط کے عالم میں دجال نکلے گا، اور یہ دجال جب نکلے گا تو وہاں پر جو اپنے آپ کو وہ اللہ ہونے کے اعتبار سے پیش کرے گا، اور اس پر جو ایمان لائیں گے ان کے لیے وہ اپنے معجزے دکھائے۔ وہ معجزے کیا ہے؟ شیطنت ہے، اللہ نے وہ اس کو قوت دیا ہے، کیونکہ شیطانوں کا سردار ہوگا، پورے شیاطین اس کے ساتھ ہوں گے، آگے بات آئے کہ کون لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ تو اب یہاں پر جو کیا کرے گا کہ جب وہ نکلے گا تو جو اتنی تیزی سے وہ عالم کے اندر گھومے گا، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ 12ویں بات، اسراعہ کالغیث تدبرتہ الریح، وہ تیز ہوا، تیز آندھی جو ہے جب لے کر نکلتی ہے بادلوں کو، کتنے تیزی سے بادل نکلتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی جو ہے نکلے گا، گویا جو ہوا جو ہے اس کو دھکیل رہی ہے، تو ہوا کے زور پہ جو ہے وہ جا رہا۔ تو اب یہ جو نکلے گا تو ایک قوم پر پہنچے گا، کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، اس پر ایمان لاؤ، تو اب وہ لوگ جو ہے بارش کے محتاج ہوں گے، زمین سوکھی ہوئی ہوگی، بنجر زمینیں ہوں گی، قحط کے مارے لوگ ہوں گے، تو اس کے حکم سے وہ بادلوں کو حکم دے گا، آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برساؤ، بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا کہ اناج ہوگا، اناج اگے گا، جانور جو سوکھے ہوں گے، دبلے پتلے، وہ جانور جو دودھ والے جانور لیکن دودھ سوکھ گیا ہوگا، ان کے گھروں میں دودھ آ جائے۔ اب یہ ایسے جو ہے معجزے ہوں گے کہ لوگ اس پر ایمان لائیں گے، کہیں گے تو ہی ہمارا رب ہے۔ اور یہ جو قوم یا جو بستی اس پر ایمان نہیں لاتی تو اس کو جو ہے وہ اور جو ہے ان کے لیے پریشانی کا سبب بنا دے گا، اور ان کے لیے جو ہے اور جو ہے مصیبتیں وہ کھڑا کرے گا، اس عذاب جو ہے وہ انہیں دے گا۔ اور نمبر 13 اس کا جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے وہ سخت ترین جو ہے سزائیں جو ہے مقرر کرے گا۔ اور نمبر 14 بنجر زمینوں سے، ویرانوں سے، کھنڈرات سے ان کو حکم دے گا، ان کھنڈرات کو، کہ تمہارے اندر دبے ہوئے دفن کیے ہوئے جو خزانے ہیں، کئی 100 سال پرانے، کئی 1000 سال پرانے، وہ خزانے نکال باہر، تو خزانے نکلیں گے اس کے حکم سے، زمین سے خزانے نکلیں گے، اور جو ہے
اس کے بعد انہی کے اس حدیث سے یہ بات بھی بتائی گئی کہ اسی طرح کے وہ اپنے کرشمے دکھاتا رہے گا، معجزات دکھاتا رہے گا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نازل کریں گے مشرقی دمشق پر، منارۃ البیضاء، سفید منارے جو ہوں گے جس مسجد کے دمشق کی، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے زرد رنگ کی چادروں میں ملبوس، پھر اس کے بعد اس کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہاں تک جو ہے، اور 15ویں بات یہ ہے کہ دجال کے ساتھ پانی بھی ہوگا، آگ بھی ہوگی۔ لوگ پانی کی محتاج ہوں گے، جو اس پر ایمان لائیں گے وہ جو ہے ان کو وہ ٹھنڈے پانی کی اس ندی سے انہیں سیراب کرے گا، انہیں اس میں ڈبوئے گا، اور جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے ان کو وہ اپنی جہنم میں ڈالے گا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جو اس کے پانی میں، جو اس جنت میں ڈبکیاں لگائے گا، در حقیقت جو ہے وہ اللہ کی جہنم میں جو ہے پہنچے گا، اور جو ہے اس کی جہنم میں پہنچے گا، جو بھی اپنے آگ میں اس کو وہ اپنے آگ میں ڈالے، وہ اللہ کی جنتوں میں وہ پہنچے گا۔ نمبر 16، مغیرہ بن شعبہ کی حدیث بخاری کے اندر، نمعہ جبل خبز ونہر ماء، نے فرمایا کہ چونکہ لوگ جو ہے قحط کے مارے ہوں گے، ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوں گی، بھوکے مرے ہوں گے، تو ایسی صورت میں اپنے ساتھ ایک جو ہے روٹیوں کا پہاڑ لے کر چلے گا، روٹیوں کا پہاڑ۔ ابھی پتہ نہیں وہ پہاڑ بھی کتنا بڑا ہوگا اور کیا حساب سے ہوگا، لیکن حدیث میں جو بات بتلائی گئی وہ جبل خبز، روٹیوں کا ڈھیر ہوگا، روٹیوں کا پہاڑ اس کے ساتھ ہوگا، اور پانی کے نہر اپنے ساتھ لے کے جو ہے وہ گھومے گا۔ جو بھی جو ہے اس پر ایمان لائیں گے، اس کو رب مانیں گے، وہ ان کو سیراب کرے گا، ان کو کھلائے گا۔ 17ویں بات یہ ہے 17 کہ حضرت ابو سعید خدری کی روایت بخاری کے اندر، اس میں رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ گھومتے گھامتے مدینے سے پہنچے گا۔ جیسے فاطمہ بنت قیس کی حدیث تمیم داری کی واقعہ بیان کیا، تو وہاں دجال خود بیان کرتا ہے کہ مجھے مکہ اور مدینے میں پہنچنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر اس حدیث کے اندر یہ بات بیان کی گئی کہ یہ مدینے تک پہنچے گا، اور ایک روایت کے بعد یہ کہ وہ احد پر چڑھے گا۔ مدینے سے مراد جو ہے آپ کا مدینہ نہیں، مدینے سے مراد رسول اللہ کے دور کا جو مدینہ ہے، اس وقت جو مدینے کی باؤنڈری تھی وہی مراد۔ تو آپ کا مدینہ تو بہت کچھ آگے بڑھ چکا، اور وہاں بھی مدینے کے اندر داخل، جبکہ وہاں رسول اللہ کے دور میں مدینے کے باہر۔ تو حدیث میں بات آتی تو وہاں پر چڑھے گا، وہاں سے جو ہے وہ مسجد نبی کو دیکھے گا، اور جو ہے وہاں اندر پہنچنے کے لیے وہ کوشش کرے گا، لیکن اس کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا، فرشتے اس کو روک دیں گے، اندر داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو باہر پڑاؤ کرے، باہر پڑاؤ جب کرے گا تو مدینے کے باہر جو ہے ایک آدمی کو وہ کہے گا کہ اگر میں اس آدمی کو مار دوں اور پھر اس کو زندہ کر دوں تو کیا تم لوگ ایمان لے کر آ جاؤ گے؟ تو مدینے کے باہر کے لوگ، وہ لوگ کہیں گے کہ ہاں، اگر جو موت و حیات تمہارے ہاتھ میں ہے، تم مار سکتے ہو، جلا سکتے ہو، تو تم ہی رہو، تمہارے پاس رب کی قوتیں ہیں۔ تو پھر اس آدمی کو وہ مار دے گا، اور پھر اس کو وہ زندہ بھی کرے گا، لیکن اس کے بعد پھر سے وہ مارنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے وہ زندہ کرنے کی جو صلاحیت اللہ نے دے رکھی تھی، اللہ اس کو سلب کر لیں گے، اس کو وہاں سے یہ صلاحیتیں، یہ جو طاقتیں اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ تو یہاں پر ایک بات یہ بھی ہمیں ملتی ہے کہ مدینے کے اندر جب وہ داخل نہیں ہو پائے گا تو مدینے کے اندر اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ زلزلہ پیدا کرے، زمین ہلے گی۔ تو زمین ہلنے کی صورت میں مدینے کے اندر جو بھی کافر ہوگا، جو بھی منافق ہوگا، جو بھی بے ایمان ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ نکال باہر کرے، وہ مدینے کے باہر نکلے گا، اور یہ دجال وہاں پر موجود رہے گا، تو اس پر وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ نمبر 18 وہ یہ کہ اب مدینے سے جب اس کا معاملہ ختم ہو گیا، وہاں سے وہاں روک دیا گیا، تو پھر واپس وہ شام کی طرف چلے۔ شام کے اندر یہ بات آتی ہے کہ بیت المقدس میں داخل نہیں ہو سکے۔ 3 جگہوں پر اگر روایات کو جمع کریں، مکہ، مدینہ اور بیت المقدس،
یہ 3 جگہوں پر وہ داخل نہیں ہوگا۔ تو اب اس حدیث میں بات بتائی گئی کہ وہ شام کی طرف چلے گا اور وہاں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام وہاں پر موجود رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے اسے ہلاک کرے گا، اور مقام لد اور ایک روایت میں عقبۃ رفیق نامی جگہ ہے، جو گھاٹی ایک پہاڑی ہے، اور وہ جو ہے جدہ جدہ جو یا جدہ یہ جو ہے مختلف پروننسیشن ہے، تو اس مقام پر جو ہے عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ تو اس میں 9ویں بات اور 19ویں بات یہ بتائی گئی کہ جو نکلنے کی جگہ ہو، جس کو جو ہے یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ موجود ہے، اور تمیم داری نے اور ان کے ساتھ میں جو ان کی ٹیم تھی انہوں نے اس کو دیکھا، اور رسول اللہ نے اس کی تصدیق فرمائی، کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ وہی چیز میں بھی تم سے کہتا رہا، اور یہ جو دیکھ کر بھی آ گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجال موجود ہے، رسول اللہ کے دور میں موجود تھا اور اب بھی موجود ہے، جب تک اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا حکم نہیں دے دیتے وہ موجود ہے دنیا کے اندر، لیکن کہاں موجود ہے کسی کو نہیں پتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے جب تک کہ وہ قیامت کے علامات کے اعتبار سے ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کا علم، اور انسان اتنا ترقی کرنے کے باوجود بھی اتنا کچھ جو ہے وہ زمین و آسمان کی طرف اپنی اپنی جو انوینشنز ہیں، جو ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے، ان سب کو استعمال کرنے کے باوجود بھی جب تک اللہ تعالیٰ اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہیں گے اس وقت تک یہ ظاہر نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی۔ 19ویں بات کیا ہے کہ یخرج من ارض بالمشرق، مشرق کی جانب سے وہ نکلے گا، اور اس زمین کا نام بھی آپ نے ذکر کیا، اور وہ ہے یقال لها خراسان۔ خراسان جو شہر ہے، خراسان جو جگہ ہے، یہ وہاں سے نکلے گا۔ یتبعه اقوام کأن وجوہهم المجان المطرقہ، فرمایا کہ جو ہے اس کے پیروی کرنے والے، اس کو ماننے والے وہ لوگ ہوں گے جن کے چہرے جو ہے گویا جو ہے ہتھوڑی سے ٹوٹے ہوئے مسپاٹ چہرے، بالکل منہ فیل جیسے جو ہے، جیسے منگولینس ہیں، چائنیز ہیں، بالکل ایک دم جو ہے ان کے چہرے جو ہے ایسے ہیں جیسا گویا ہتھوڑی سے کوٹ کر جو ہے ان کو سپاٹ بنا دیا گیا، ویسے چہرے ہوں گے، تو وہ لوگ جو ہے اس کی پیروی کریں گے۔ اور نمبر 20 جو بات بتلائی گئی وہ یہ ہے حدیث کے اندر کہ نکلے گا تو خراسان سے، لیکن اس کی ساتھ جو فوج جو جمے گی، جو مسلمانوں سے لڑیں گے، مسلمانوں کو فتنے مبتلا کرنے کے لیے جو لوگ آگے بڑھیں گے، وہ ہوں گے اصفہان کے 70,000 یہود۔ مسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 علیہم الطیالسہ، فرمایا کہ اصفہان کے جو یہود ہوں گے وہ 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے، اس کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے، اور ان پر جو ہے سیاہ چادریں ہوں گی، جیسے ہم دیکھتے ہیں ہم پر یہودی جو ان کے جو ہے ربی 20 ہیں وہ جو ہے سیاہ چادریں آج بھی پہنتے ہیں۔ اور یہاں پر اس حدیث میں اس بات کا بھی اشارہ ہے کہ اصفہان جو ہے ایران کا ایک مقام ہے، تو یہودی یہاں پر جو ہے پہلے سے ہی جمع تھے، جمع ہیں، جمع رہیں گے۔ جو اس بات کا جو نعرہ لگایا جاتا ہے ہم یہودیوں کے خلاف ہیں، یہ یہود ہمارے دشمن ہے، یا ہم جو یہود کے دشمن ہیں، جس طرح ایرانی لوگ جو کہتے ہیں شیعہ لوگ، در حقیقت یہ جو ہے لفظی ہے، ورنہ حقیقت میں ان کے ساتھ جو ہے ان کا ملاپ ہمیشہ سے رہا، اب بھی ہے اور رہے گا، اور قیامت کے علامات میں اصفہان ہی کے یہودی اور ایک دو نہیں 70,000 یہودی ہوں گے جو اس وقت دجال کا ساتھ دے کر وہاں سے وہ نکلیں گے، اور پھر دجال جو ہے وہاں سے ہوتا ہوا آگے بڑھے گا، عراق اور شام سے پار کرتا ہوا حجاز کو آئے گا، مدینے سے پہنچے گا، پھر واپس جو ہے وہ شام کی طرف چلے گا، جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اس کے منتظر ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ اور اس کے ایک اور بات بھی یہاں پر قابل نظر ہے، وہ یہ کہ اس کی پیروی کرنے والے، مسلم احمد کی روایت ہے، اس کی پیروی کرنے والوں میں عورتوں کی کثرت ہے۔ جب ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ بدعقیدگی
نحوست کے عقیدے یا جلد جو ہے کسی سے متاثر ہو جانا، جذباتی ہو جانا، اور معمولی جو چند باتوں کے اندر سے متاثر ہو جانا، یہ نارمل جو ہے یا عورتوں کے درمیان میں یہ بات دیکھی جاتی ہے. اسی لیے تعویذ گھنٹوں میں بھی ہم دیکھیں گے عورتیں زیادہ ہوں، درگاہوں پہ بھی عورتیں زیادہ ہوں، جہاں پر شرک کے اڈے ہیں وہاں پر عورتوں کا ہجوم ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی جب یہ دجال کے بارے میں سنیں گے کہ ہلکی طاقتوں کا مالک ہے، اللہ خود اتر کے آ گیا ہے، وہ رب آ چکا ہے، اور اس کی یہ کرشمے ہیں، یہ طاقتیں ہیں، تو اس کی پیروی کرنے والے سب ایمان لانے والوں کی جو تعداد عورتوں کی کثرت سے ہو جائے گی. یہاں تک کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر مرد اپنی عورت کے بارے میں خوف زدہ ہوگا کہ کہیں اس کی عورت دجال کے پیچھے نہ چلی جائے. اور حدیث میں یہ بات ذکر کی گئی کہ اپنی عورتوں کو بیڑیوں سے باندھ کر رکھیں تاکہ دجال کی طرف نہ چلی جائے. تو اس لیے جو ہے کثرت جو ہے ہوگی ان عورتوں کی جو اس وقت فتنے میں مبتلا ہوں گے. یہ بہت بڑا فتنہ ہوگا جو قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے. اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے امت کو ڈراوا دیا ہے، اور جو ہے اس سے بچنے کے آپ نے طور طریقے بھی بتلائے. اور بچنے کے طور طریقوں کے اندر 4 باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ہم دجال سے کیسے بچیں. پہلی بات کیا ہے؟ مسلم احمد کی روایت ہے من سمع بالدجال فلینأ منہ. آپ نے 3 بار ارشاد فلینأ منہ فلینأ منہ. جو سن لے کہ دجال آ چکا تو جتنا ہو سکے اس سے دور بھاگے نہ جائے. فتنہ تو اس سے معلوم نہیں ہوتا کہ جہاں پر فتنہ ہو انسان کو اس فتنے میں داخل نہیں، اس سے بچنا. آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر دجال سے دور ہونے کی آپ نے وصیت فرمائی، اور اس کی وجہ یہ بھی آپ نے بیان فرمائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شروع میں تو تم یہ سمجھتے رہو کہ بھائی میرا ایمان قوی ہے، میں اس سے بچ جاؤں گا، وہ مجھے متاثر نہیں کر سکے گا، لیکن اس کے ساتھ رہتے ہوئے اس کو دیکھتے ہوئے کہیں تمہارا ایمان ڈاؤن ڈول ہو جائے، تمہارا ایمان ڈول جائے اور جو تم اس پر ایمان لے کر آ جاؤ. تو اس لیے سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہے کہ اس سے دور بھاگو. اور دوسرا کام یہ ہے کہ جب وہ کہے انا ربکم، اگر مقابلہ سامنا ہو جائے اور اگر وہ کہے انا ربکم تو تم کہو کذبنا لست ربنا، تم جو ہے جھوٹے ہو، تم ہمارے رب نہیں ہو، ولکن اللہ ربنا، لیکن ہمارا رب کون ہے؟ وہ اللہ ہے. وعلیہ توکلنا، اور ہم نے اسی پر بھروسہ کیا. وإلیہ انبنا، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. ونعوذ باللہ من، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں تیرے اس شر سے. تو جو اس طرح کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کے شر سے بچا لیں گے. نمبر 3 حضرت ابو درداء کی حدیث ہے جس میں سورۃ الکہف کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ جو ہے سورۃ الکہف کی 10 آیتیں، ایک روایت میں کیا ہے مسلم کی حدیث میں من حفظ 10 آیات من سورۃ الکہف، جو سورۃ الکہف کی 10 آیتوں کو حفظ کر لے. ایک اور روایت میں فواتح سورۃ الکہف، سورۃ الکہف کی شروع کی آیات. ایک اور روایت میں جو ہے سورۃ الکہف کی آیات کو پڑھ لے. تو بعض روایات میں آخری کی 10 آیات. تو سورۃ الکہف عمومی طور پر دجال کے لیے بہت ہی سخت ہے. جو اس کا پڑھنے والا ہوگا، جو اس کا یاد کرنے والا ہوگا، خاص طور پر شروع کی 10 آیات یا آخری کی 10 آیات یا سورۃ الکہف کی تلاوت جو کرنے والا ہوگا، انشاءاللہ اس کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بچائیں گے. نمبر 4 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے آخر میں 4 باتوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا کرتے تھے اور خود بھی کرتے تھے. عائشہ فرماتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے ان 4 باتوں سے پناہ مانگتے. اور ابو ہریرہ کی روایت مسلم کے اندر کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ 4 باتوں سے پناہ مانگو. سلام پھیرنے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال. تو ان 4 باتوں سے پناہ مانگی جائے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے اللہ سے جو ہے دعا کی جائے. تو اس میں مسیح الدجال کے فتنے سے بھی پناہ مانگنے کا
اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو یہ چیزیں 4 باتیں احادیث سے ثابت ہیں اس دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ دجال اتنا کچھ کر رہا ہے کہ اس کے حکم سے آسمان سے بارش برس رہی ہے، زمین اگا رہی ہے، زمین کے خزانے نکل رہے ہیں، خزانے اس کے ساتھ چل رہے ہیں، اور جو ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ چیزیں پوری ہو رہی ہیں، اپنی پوری جو ہے اپنی خدائی کو جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے، یہاں تک کہ مرنے والے کو بھی جو ہے وہ زندگی دے رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی 6 چیزیں ایسی ہیں جو اس کی طاقت سے باہر ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دجال چاہے وہ کتنے بھی کرشمے دکھا دے، لیکن یہ 6 چیزیں جو ہے وہ کر نہیں سکتا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ وہ مکے میں، مدینے میں اور روایت کے اعتبار سے بیت المقدس، مکہ اور مدینہ کی روایت تو صحیح بخاری مسلم کی، اور بیت المقدس کی روایت ہے مسند احمد کی روایت، تو ان 3 مقدس مقامات کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ پہلی چیز ہے جو اس کے لیے ناممکن ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ اس کے پیشانی پر یا دونوں آنکھوں کے درمیان میں کافارا جو لکھا ہوا ہے وہ مٹا نہیں سکتا۔ اگر وہ جو اتنی خدائی کا اگر مالک ہے طاقتوں کا، یہ خود مٹا دیتا۔ کافارا جو لکھا ہوا رہے، ہر مسلمان ہر مومن پڑھ لے گا، تو یہ جو ہے اپنے آپ سے وہ مٹا نہیں سکتا۔ نمبر 3، اپنی ایک آنکھ کا وہ کانا جو رہے گا، چاہے وہ رائٹ کا ہو لیفٹ کا ہو، لیکن یہ آنکھ کا کانا تو رہے گا ہی، وہ اپنے آپ کی آنکھ کو وہ درست نہیں کر سکے گا۔ جو خود اپنے آپ کی آنکھ کو درست نہیں کر سکے گا وہ جو ہے خدا کیسے بنے گا؟ اس کی وجہ سے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا وہ جو بھی ہو اس کی حقیقی پہچان یہ ہے کہ وہ هو الاعور، وہ جو ہے کانا، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، تمہارا جو رب ہے وہ کانا نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے کانا ہوگا، تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دجال ہے۔ نمبر 4، آخری آدمی جس کو قتل کرے گا، اس کے بعد اس کو زندہ کرے گا، زندہ کرنے کے بعد وہ آدمی کہے گا کہ مجھے پوری طرح ایمان ہے کہ تو بھی دجال ہے، کیونکہ میرے نبی کہہ چکے ہیں کہ اس طرح تو کرے گا، اور اگر تو جو ہے اگر دجال نہیں ہے تو پھر مجھے مار کے دکھا دے، لیکن وہ مار نہیں پائے۔ اور ایک روایت میں کی روایت میں بھی آتی ہے کہ اس کی گردن کو اللہ تعالیٰ دے گویا تانبے کی بنا دے، نہیں کٹے، لاکھ کوشش کرے گا کاٹنے کی لیکن نہیں کٹے گی، اور اس کے بعد اس کے پاؤں پکڑ کر وہ اپنی آنکھ میں پھینکے گا، جدھر حقیقت اللہ کی جنت ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو شہادت درجہ عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اس کا آخری جو ہے ایونٹ ہوگا، جس کے بعد اس کے پاورز کو اللہ تعالیٰ سلب کر لیں گے۔ اور نمبر 5 کہ اس کے سامنے جب عیسیٰ کا نزول ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک سانس پہنچتی وہاں تک کا جو کافر ہوگا وہ گر پڑے گا، اور مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوں گے وہ اس کے لشکر کے جتنے کفار یہود ہوں گے ان کو قتل کرے گا، اپنے سامنے یہ قتل ہوتے دیکھے گا لیکن کچھ نہیں کر پائے۔ اور یہاں تک یہ بات بھی آتی ہے کہ جس پتھر یا جس درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی جا کے چھپے گا، وہ درخت اور پتھر پکار اٹھے گا کہ ہاذا یہودی، میرے پاس یہودی ہے، فقتل، مسلمان اس کو قتل کر۔ آواز آئی، پتھر سے آواز آئی، درخت سے آواز آئی، تو مسلمان اس کو قتل، سوائے آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ان الغرقد، غرقد کا جو درخت ہے اس درخت کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت نہیں دی ہے کہ وہ آواز کرے، یہ اللہ کی آزمائش کے طور پر، تو اسی وجہ سے اس کو شجر الیہود کہا جاتا ہے، یہودیوں کا درخت، کیونکہ یہود جو ہے اس کو بہت پیار سے جو ہے اپنے اپنے گھروں کے اندر اگاتے ہیں، کیونکہ یہ درخت ان کو بچانے والا دجال جب ظاہر ہوگا تو اس درخت کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ تو یہ 5ویں چیز ہے کہ اپنے سامنے اپنی لشکر کو تباہ و برباد ہوتے دیکھے گا لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ اور آخری چیز یہ ہے
کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ بھاگے گا دوڑ اور دور بھاگتا جائے گا یہاں تک کہ وہ سیتے کی طرح پگھلنا شروع ہو جائے گا اور مقام لدہ یا جدیدہ یا مقام لج اس مقام پر پہنچ کر عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے. تو یہاں سے اس کا یہ فتنہ ختم ہو جائے گا اور یہ جو ہے علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی علامت ہوگی اور یہ 3 علامتیں اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہوں گی. پہلے یہ آئے دجال آئے گا، اس کے ساتھ اس کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کریں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی ہی میں یاجوج ماجوج کا بھی ظہور ہوگا، اس طرح حدیث میں اس کا ذکر پوری تفصیل سے آتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ 3 فتنے 10 بڑے فتنوں میں سے 10 بڑی قیامت کی علامتوں میں سے 3 علامتیں ایک ساتھ جڑی ہوئی ایک دوسرے سے لنکڈ ہیں. دجال پہلے، پھر اس کے خاتمے کے عیسیٰ علیہ السلام اور انہی کی زندگی میں اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے کے بعد یاجوج ماجوج کا فتنہ بھی ظاہر کریں گے جس کا خاتمہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ہوگا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ موجودہ دور کے اندر جو لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ آج کا جو دور جو ہے یہ دجالی دور ہے، دجال ظاہر ہو چکا ہے، یہ فلاں فلاں جو ہے جو کمیونیکیشن کے جو ہے جو چیزیں ہیں یا میڈیا کی جو چیزیں ہیں یہی دجال ہیں اور دجال کسی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں یہ سب وہ لوگ ہیں جو شریعت کو جانتے نہیں اور احادیث سے لا علم ہیں یا احادیث پر ان کا ایمان نہیں ہے، یہ بے ایمان لوگ ہیں. اور رسول اللہ کے احادیث کے جو لوگ منکر ہیں اس میں 20 پوائنٹس جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں جو احادیث سے صحیحہ ثابت ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال ایک انسان ہے، آدم کی اولاد ہے اور جو ہے موجود ہے اس وقت کی، پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود تھا وہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ملاقات نہیں کی کہ آپ کو دکھایا گیا کہ وہ کون ہے، کس شکل کا ہے، آپ نے اس کی تفصیلات بھی بیان فرمائی. تو موجود تھا اور موجود ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کو ظاہر نہیں کریں گے موجود رہے گا اور جب نکلے گا تو 40 دن ہی جو ہے اس کا وقفہ ہوگا، یعنی 428 دن یہاں کے ہمارے اپنی اس وقت کی دنیا کے 428 دن یہ اس کی پوری زندگی رہے گی. اس کے ظاہر ہونے کے بعد پھر اس کو عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے اور اس نے اس کا وہ جس طرح کی زندگی گزارے گا، جو لوگ اس کا ساتھ دیں گے، یہ سب چیزیں بھی بالکل واضح انداز میں احادیث میں بیان کر دی گئی. تو اس کی حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی شکل سے بیان کی ہے اور وہ طاقتیں جو اللہ اس کو دیں گے بطور آزمائش وہ طاقتیں ہوں گی، کیونکہ وہ بہت بڑا جو ہے شیطانوں کا سردار ہوگا، جادوگروں کا سردار ہوگا. تو جادو کے زور پر یہ شیطانی جو قوتیں ہیں ان کے زور پر یہ جو ہے اپنی حکومت کرے گا. اللہ تعالیٰ جس کو مہلت دیں گے اور یہ مہلت ختم ہو جائے گی عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے ساتھ اور جو ہے اس وقت وہ اور اس کے ساتھ دینے والے جتنے بھی یہود ہیں جتنے بھی کافر ہیں وہ سب مارے جائیں گے اور خود یہ بھی دجال بھی یہ جو ہے اپنے خاتمے تک پہنچ جائے گا جس سے یہ طرح اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے. اور یہ 10 جو علامات قیامت ہیں یہ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ ان 10 میں سے جب کوئی ایک ظاہر ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر دوسرا بھی ظاہر ہو جائے گا، زیادہ وقفہ نہیں ہوگا. آپ نے مثال دی جس طرح یہ ہار ہے جس میں جو ہے موتیاں جو کھوئی گئی ہیں، تو یہ جو ہار جو کٹ جاتا ہے تو ایک کے بعد اس لڑی سے ایک کے بعد دوسرا موتی گرنا شروع ہو جاتا ہے. ویسے ہی یہ 10 بھی ایسے ہی ہوں گے، جب ایک ظاہر ہو جائے گا تو اس کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، جب تک کہ آخری جو علامت ہے وہ ظاہر جب تک نہ ہو جائے، یہ 10 مکمل ہو جائیں گے پھر اس کے بعد قیامت کسی بھی وقت قائم ہو جائے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہاں ان علامات پر ایمان لانے کے اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی اللہ صاحب نصیب فرمائے. ان فتنوں سے اللہ ہمیں بچائے اور جو ہے ان تمام چیزوں سے جو بھی فتنوں کے طور پر رسول اللہ نے ذکر فرمائی ہیں ان تمام فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہمارے اہل و عیال کو بھی اور ہمارے اہل اولاد کو بھی رشتےداروں کو اللہ تعالیٰ بچائے اور ہر فتنے سے اللہ محفوظ رکھے. اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں فتنوں سے، چاہے وہ فتنے ظاہر ہوں یا باطن میں، چاہے وہ
دکھنے میں آئے یا چھپے ہوئے ہوں، اے اللہ ہر فتنے سے ہمیں بچا لے۔ تو یہ دجال کا فتنہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے جس سے ہمیں پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے نمازوں کے اندر بھی، تو ہم پناہ بھی مانگتے رہیں، اللہ سے دعائیں بھی کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ہر قسم کے فتنے سے بچا کر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔